السلام علیکم دوستوں، میں صابر حسین آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ایک نیا عمل لے کے آیا ہوں، جو کہ عمل کل میرے ایک نوجوان نے کہا جی مجھے اس طرح کا عمل بتائیں کہ ہماری تقدیر بدل جائے اور ہماری دنیا جو ہے وہ سنور جائے اور ہم دینی دنیاوی دنیا میں ہمیں بہت زیادہ ترقی ملے، اور اس طرح کا عمل بتائیں کہ ہمارے تمام خواب پورے ہو جائیں۔ دیکھو جی، انسان جب اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے تو انسان کو خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ خود کو بدلنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح آپ ٹائم پہ اٹھو، فجر کی نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد تلاوت کلام پاک پڑھو، تلاوت کلام پاک پڑھنے کے بعد باوضو ہو کہ اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو اپنے اس پہ فوکس دیں اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کی طرف چلے جائیں، اگر آپ مزدوری کرتے ہیں تو مزدوری کی طرف چلے جائیں، اگر آپ کا کوئی اس طرح کا نظام ہے کھیتی باڑی یا دنیا داری، آپ جو بھی دنیا داری کا آپ کا اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے اس کی طرف جائیں، سچے دل اور لگن سے آپ اس میں کام کریں، اور جب ظہر کا ٹائم ہو پھر نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر مالک سے دعا مانگیں، مالک ہماری جو دنیا ہے وہ اس کو بدل دے۔ جب آپ اپنے آپ کو 5 وقت کی نماز میں ڈھال دیں گے اور اللہ کی ہر ٹائم شکرانہ ادا کریں گے، پہلے تو اسی سیڑھی جو ہے نا، یہی مضبوط سیڑھی ہے، اسی سٹیپ سے ہی آپ کی دنیا اور آپ کی تقدیر خدا بدل دے گا۔ اس کے بعد انسان اپنی تقدیر کو جھٹلاتا کیسے ہے اور انسان دھکے کیسے کھاتا ہے۔ انسان نہ ٹائم پہ سوتا ہے، نہ ٹائم پہ اٹھتا ہے، نہ اس کو دین کا پتہ ہے، نہ اس کو دھرم کا پتہ ہے، نہ مذہب کا پتہ ہے۔ انسان ایسے ہے جیسے جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں۔ انسان نے اپنے آپ کو اس لبادے میں ڈال لیا ہے۔ ساری رات وہ جاگتا ہے، جب صبح اذان آتی ہے نماز سے پہلے وہ سو جاتا ہے۔ نہ جتنا ٹائم ہماری مائیں بہنیں پرانے دور کی بچوں پہ اور گھر کے گھر چلانے پہ فوکس کرتی تھیں، یا اللہ کے پاک کلام پہ، بچوں کو ٹائم پہ اسکول بھیجنا، مسجد بھیجنا، آج کل کی مائیں بہنیں جو ہیں وہ سارے دن موبائل، ٹی وی، کمپیوٹر اس طرح کے معاملات میں انہوں نے اپنے آپ کو بیزی کیا ہوا ہے۔ ہم تمام لوگ جتنے بھی ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا اصل ٹریکس کیا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ ہم خود ٹریک سے اتر گئے ہیں، مجھ سمیت، کیونکہ جب تک ہم خود کو نہیں سنبھالیں گے، خود کو نہیں بدلیں گے، خود کو نہیں سدھاریں گے، خدا بھی ہم پہ رحم نہیں کرے گا، خدا بھی ہمارے اوپر اپنی خاص رحمت نہیں برسائے گا۔ پہلے یہ کام کرو، اس کے بعد آپ کو میں شارٹ فارم ایک چھوٹا سا طریقہ بتاتا ہوں۔ جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سورۃ یاسین بیٹھ کے پڑھیں اور دعا مانگیں، دعا مانگنے کے بعد اپنے کام پہ چلے جائیں۔ دن کو جتنا ہو سکے، جن کو روزگار کی ضرورت ہو وہ یا حی و یا قیوم پڑھتے رہیں، اور جن کو اللہ پاک کے قرب کی ضرورت ہو وہ درود پاک پڑھتے رہیں، اور جن کو دنیا داری میں آگے بڑھنا ہے اور اپنی ترقی اور منزل کے معاملات ہیں وہ آیات کریمہ پڑھتے رہیں، یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اسم اعظم، ان میں بہت برکات ہیں، اور باوضو رکھیں، اپنے آپ کو خوشبو لگا کے رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ جب رات کو آپ گھر ہیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھیں، شکرانہ پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، جو آنے والے جو کل کا جو پلان ہے وہ دعا مانگیں، وہ اللہ پاک کا نام نے یہ چیزیں ہماری زندگی کی ضرورت کا حصہ ہیں اور ہمیں وہ عطا کر دے، اور وہیں بیٹھ کے جو آپ کے پیر و مرشد، جو آپ کے کسی استاد نے آپ کو اذکار بتایا ہو وہ پڑھیں۔ اگر وہ آپ کو کسی نے کوئی اذکار نہ بتایا ہو تو جتنا ہو سکے یا کلمہ پاک پڑھ لیں یا درود پاک پڑھ کے دعا مانگ کے سو جائیں۔ رات کو بھی اگر کلام پاک کی چھوڑی جتنی آپ کو حسب توفیق خدا توفیق دے اس کی زیارت کریں اور تلاوت کر کے سو جائیں۔ اس سے بڑا کوئی راستہ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے تقدیر بدلنے کا۔ اور میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، جن کے گھر میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، صبح اٹھیں نماز کے پہلے بابا کا اماں کا سامنے جا کے سلام کریں اور ان کے چہرے کی زیارت کریں، ان سے دعا لیں، اور دعا لینے کے بعد اپنی منزل کو رواں دواں ہو جائیں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کی بے ادبی نہ کریں۔ یہ بہت بڑا کامیابی کا میں آپ کو ایک ایسا راستہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ جب تک آپ شام تک واپس نہیں آئیں گے، آپ کا ماما، آپ کی ماں اور آپ کا بابا جو ہے وہ
آپ کی دعاؤں کی مطلب ان کی دعائیں آپ کے لیے نکل رہی ہوں گی، اور ان کی نگاہیں آپ کو دیکھ رہی ہوں گی کہ ہمارا بچہ بچی گھر کب آئیں گے۔ جب آپ گھر پہنچیں گے سب سے پہلے وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کے دعا کرتے ہیں اور مسکراتے ہیں کہ شکر ہے میرا مالک، ہمارا بچہ اپنے گھر واپس آ گیا۔ یہ ہیں تمام انسان کو اپنی تقدیر بدلنے کے طریقے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ جو میرا بھائی بہن بیٹا بیٹی دوست احباب میری جہاں تک آواز جا رہی ہے، اگر اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، یہ فرمان رسول بھی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سنت ہے، ان پہ عمل کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑی کامیابی ہوگی، بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ ایک دن مجھے اچھے لفظوں میں یاد کریں گے جب آپ کو کامیابی ہو۔ یہ صدقہ جاریہ ثواب ہے، جتنے لوگوں کو آپ بتائیں گے جتنے لوگوں کا فائدہ ہوگا، جہاں تک میری آواز نہیں جا پا رہی تو انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کو اچھے لفظوں میں یاد کریں گے، آپ لوگوں کو دعا دیں گے۔ پھر نئے عمل نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، زندگی رہی تو انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔